کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مٹی دا پرندہ بناندے نے، فَأَنفُخُ فِيهِ اس میں پھونکتے ہیں، فَيَكُونُ وہ ہو جاتا ہے حیّن زندہ پرندہ۔ کوئی مادر ذات یعنی پیدائشی طور تے نابینا یا ان کوڑ دا مرض ہے تے عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دے نے ان دی نظر واپس آ جاندی، کوڑ دا مرض ہے ان دی مرض ختم ہو جاندی۔ اور بس اوقات انج بھی ہوندا ہے کوئی پرندہ کوئی چیز مری ہوئی ہے اس کے متعلقہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے اسے زندہ بھی کر دیتے۔ یہ معجزات کس واسطے سن؟ تاکہ قوم جان لے یہ وہ پیغمبر ہے جو گودی میں بولا تھا، اب وہ پیغمبر ہے، اب دعوت کے وہ میدان میں ہے، لیکن تم پھر نہیں مان رہے۔ یہ نشانیاں اس لیے ہیں کہ تم اللہ کے پیغمبر کو اللہ کا پیغمبر رسول مان لو۔ اس واسطے قرآن کریم نے جتنے بھی بیان کیتا ہے نا تے نال قرآن کریم نے بِإِذْنِ دو موقع نے۔ ایک موقع ہے کہ جتھے عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی قوم نو آندے نے دیکھو میں مادر ذات اندھے کو ہاتھ لگاتا ہوں اس کی نظر واپس آ جاتی ہے، نال بول دینے بِإِذْنِ اللہ، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ پھر نال دوسرے جڑے جڑے معجزے نے نال کوڑ والے دا بول دینے، نال لفظ بول دینے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ دوسرے مقام تے قرآن کریم نے خلاصہ تنے بیان کیتا ہے کیا کل قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام میرے حکم سے یہ تو نے نشانیاں دکھائی تھیں، معجزات دکھائے تھے، تو بتا پھر تیری قوم نے کیوں نہ مانا؟ کس واسطے؟ تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔ اور ایتھے یہ بھی مسئلہ کلیئرلی سمجھ دے جایا جے کہ جڑی اللہ دی کرامت ہوندی ہے نا اون دے نال کوئی قانون اور ضابطہ نہیں بندا۔ اللہ دی طرف جڑا معجزہ ہوندا ہے نا، معجزہ اون دے تو مسئلہ ثابت نہیں ہوندا۔ کوئی جو بندہ آ کے آنکھ چھڑے کہ دیکھیں نا قرآن میں آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے، پھونکتے، وہ پرندہ بن جاتا تھا، بالکل سچ ہے، قرآن ہے۔ اور نالے بھی آیا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ یہ معجزہ ہے۔ پرندے کو زندہ کرنے کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام مشکل کشا نہیں بنے، حاجت روا نہیں بنے، بگڑیاں بنانے والے نہیں بنے۔ آج بھی نبی علیہ السلام نے اپنی کسی تعلیمات میں یہ نہیں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑی جناب کرنی ترنی والے سن کہ تسی انہاں دا مزار اور درگاہ بنا لو تے جاؤ اتھو ہر شے منگی جاؤ تے تانوں لبدی رہے گی۔ ایسا کوئی تصور نہیں۔ کس وجہ تو کہ جو معجزات ہوتے ہیں ان سے مسائل نہیں نکلتے، اس سے نشانیاں نکلتی۔ یا دوسری مثال سمجھ لو کہ موسیٰ علیہ السلام دے کول ایک لاٹھی سی، اس لاٹھی نے 3 جگہ تے کمال دکھایا۔ دریا دے پانی نو 2 ٹکڑے کرن واسطے بھی رب نے کیا فاضرب لاٹھی ماری، جدو پانی چاہیدا سی تے ایک پتھر تے بھی وہی آسا مبارک لاٹھی ماری تے 12 چشمے پھٹ پے۔ تے جدو فرعون اور جادوگراں دے سامنے گئے تے اوتھے بھی موسیٰ علیہ السلام نو رب نے حکم دیتا، 3 جگہ تے قرآن دے اندر موجود ہے، ہم نے کہا لاٹھی پھینکیں، ہم نے کہا لاٹھی ماریں، ہم نے کہا لاٹھی ماریں، کیونکہ اللہ دے حکم تو بغیر پیغمبر ایک زبر زیر بھی اگے پیچھے کر سکتا نہیں۔ اب بتائیں اگر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ عصا مبارک کا کمال تھا یا موسیٰ علیہ السلام کا کمال تھا تے پھر تے نبی علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام تو ٹیر بعد آئے نے۔ نبی علیہ السلام دس چڑھنا سی کہ موسیٰ علیہ السلام تو بڑی پہنچی سرکار تھے، آپ ان کی قبر بنا لیں، تصوراتی بنا لیں، ان کا نقش بنا لیں، ان کا جناب پتہ نہیں کی بنا چھڑ دینے جناب، ان کا نقش اور فلاں فلاں بنا لیں آپ، اور اس سے جا کے آپ اولادیں مانگیں اور یہ سارا کچھ کریں،
کیونکہ وہ لاٹھی بڑی کرنی دھرنی والی تھی. تو ایسی کوئی مثال دنیا دے اندر نہیں ملے گی. جے کوئی مسئلہ ثابت کرن لگ پوے اگر لاٹھی ہوے نا تو اس لاٹھی نو بندہ پتھر تے مارے تے ہوے کسے ولی دا ہاتھ تے او جناب پتھر دے اندروں نا 12 چشمے نکل پینے نے. میں نا دنیا دے سارے قبوری کٹھے کر لو, بڑے بڑے ترناٹ کٹھے کر لو تے سارے انو لاٹھی ایک نہیں 1 لاکھ لاٹھی دے چھڑو, پتھر ایک ہوئے سارے مارن. پتھر تے ریدا ریدا ہو سکتا ہے, پانی دا ایک تمکا بھی آ سکتا نہیں. بھائی معجزات سے کیوں یہ چیزیں ثابت کرتے ہو؟ معجزہ وہ ہے جس کو اللہ بیان کرتا ہے صرف نشانی کے لیے کہ یہ میرا پیغمبر ہے, اس لیے نہیں بیان کیا کہ اس پیغمبر کو اب حاجت روا, مشکل کشا یا بگڑیاں بنانے والا کہنا شروع کر دو, جیسے عیسائیوں نے یہ ظلم کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام دے فضائل, مناقب اور شان عظمت ساری اپنی جگہ تے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ نہیں ہے, الہ نہیں ہے, مشکل کشا نہیں ہے, بگڑی بنانے والے نہیں ہیں. حتیٰ کہ شان بڑھا دے نا کہیں نے کیا نا کہ اللہ کے بیٹے ہیں. یہودی نے کیا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. قرآن نے کہا یہ تم اللہ کو گالی دے رہے ہو. بظاہر کی یہ شان ہے, بظاہر کی محسوس ہوتا ہے. ساڑھے کئی قبوری جڑے نا بڑے چیخ کے کہہ رہے ہوندے نے جب شان بیان کرنی ہے تو شان کے لیے کون سی دلیل چاہیے, یعنی شان اسی اپنے کولوں بھی کڑ کے بنا سکنے, لیکن نبی علیہ السلام آدھے نے نہیں, شان بھی اپنی طرف سے بنا سکتے نہیں. نبی علیہ السلام معراج تے گئے نے کتنی باری؟ 1 باری. تے کوئی مولوی آ کے نہیں 2 باری گئے نے, ٹھیک کر رہا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے. حالانکہ معراج شان عظمت, اس کو بڑھاؤ گے مجرم ہو, اگر اس کا انکار کرو گے پھر بھی مجرم ہو. عیسیٰ علیہ السلام دی شان اور مقام اور عظمت ہے, لیکن وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. عبداللہ, اللہ کے بندے ہیں, اور ان کی دعوت کا سارا مرکز اور محور یہ ہے جو آج قرآن و سنت میں ہمارے سامنے موجود ہے. آج کے موجودہ عیسائیت ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لحاظ سے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ چل رہے ہوں. ہمیں بعد میں اس قرآن نے رب العالمین نے خبر دے دی ہے کہ انہوں نے یہ سارے عقیدے اور نظریے اپنی طرف سے بنائے. آج 19 تاریخ ہے, 25 اگے دسمبر آندا پیا, تے جتنے ہم یورپی ملک ہیں نے افریقہ وغیرہ, اتھے اکثریت ہے عیسائیت دی, اور اتھے رہن والے دس دن کہ یار وہ اتنا زور لاندے نے انہوں منانے چ, اتنا زور لاندے نے ہر شے نشاور کر چھڑ دے, اور جناب مکان, بازار, گلیاں, ہر چیز جناب روشن ہو جاندی, اور انج لگدا ہے کہ جویں انہاں دے خدا دی پیدائش دا دن ہے, اور وہ اپنی دعوت دے اندر آندے بھی نے کہ ہمارے الہ مسیح حبن اللہ, اللہ کے بیٹے نعوذ باللہ مسیح علیہ السلام وہ پیدا ہو رہے ہیں, اور ان کے جشن, ان کی ملادت پہ ہم جشن کیسے نہ منائیں, بڑے زور و شور نال مناندے نے. میں مطالعہ کر رہا سی کل بھی, میں بڑی گہرائی نال انہوں دیکھیا, ایک عیسائی نے خود ان دی ڈیٹیل بیان کی تھی. انہوں نے کیا عیسائیوں کے اندر یا عیسائی جو کتب ہیں ان کے اندر کرسمس ڈے کی کوئی نام و نشان نہیں ہے کہ تم کرسمس ڈے یعنی جشن عید میلاد عیسیٰ علیہ السلام مناؤ, یہ کہیں بھی کوئی حکم نہیں ہے. اور آج بھی عیسائیوں کے اندر ایک طبقہ موجود ہے جو جشن میلاد النبی عیسیٰ علیہ السلام منانے کا قائل نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری مذہبی کتابوں میں اس کا وجود نہیں ہے. تو جڑے منان والے نے وہ نہیں, ہم محبت میں کر رہے ہیں, ہم پیار میں کر رہے ہیں, ہم اپنے نبی کی جشن نہ منائیں تو کیا کریں. وہ پھر دوسرے انہوں جویں مسلمانوں دے اندر بھی ہیں نے کچھ منان والے نے کچھ نہ منان والے نے, جڑے منان والے نے انہوں نہ منان والے نے انہوں نے منکر بھی آکھنا ہے, ہر قسم دا فتویٰ دینا ہے, تو فتوے بھی دیں دیں. لیکن یہ چیز تاریخ کا حصہ ہے
کہ آج بھی عیسائیت کا ایک گروہ ہے جو جشن میلاد عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو نہیں مناتا. وہ اس بات کا پیغام ہے کہ اصل دعوت میں یہ چیز تھی نہیں، ہے نہیں، بعد میں کسی نے ایجاد کی، انہوں نے شروع کیا. تے ساڈے مسلماناں بھی آکھیا جی تسی منا سکدے ہو کہ ساڈے کول لتاں ہاتھ پیر کوئی نہیں، اسی بھی منا سکنے. پھر آ جڑے پچھلے سالاں جو کچھ ساڈے کول ہویا ہے اے ہر چیز آئیاں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے نا بس اوقات اللہ تعالیٰ کسے موقع تے سچ کڈاندے نے. تار القادری صاحب دا ایک مشہور کلپ موجود ہے. انہوں نے کرسمس ڈے تے گئے عیسائیاں دے جشن عید عیسیٰ علیہ السلام تے، اوتے جا کے تقریر کیتی اور جا کے پتہ کی آدھے پہنے آدھے نے ہمارے نزدیک جشن عید میلاد النبی کا وہی شان اور مقام ہے جو عیسائیوں کے نزدیک کرسمس ڈے کا ہے. یعنی دس دیتا انہوں نے ویکھ کے اسی شروع کیتی. پھر جھوٹیاں دلیلاں بنان دی کوشش کیتی، جھوٹیاں روایات سارا کچھ کرنے دی کوشش کیتی. لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ قرآن سے، سنت سے، رب کے نبیوں سے یہ برتھ ڈے منانے کا کوئی تصور، اگر یہ عبادت ہوتا، یہ نیکی کا کام ہوتا تو پھر اللہ ہر پیغمبر کی برتھ ڈے خود بتاتا، کہتا مناؤ. ہر صحابی کی بتاتا، ہر خلفاء کی بتاتا، اور ہمارے اوپر لازم ہوتا ہم منائیں. اللہ تعالیٰ نے برتھ ڈے دا نظام رکھیا ہی نہیں، کیونکہ اس دے اندر بھی امت دی اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی. ہن جڑے نبی علیہ السلام دا جشن میلاد مناندے نے، ابو بکر دا مناندے نے، کدی ویکھیا جا انہاں نوں؟ عمر فاروق کا، عثمان غنی کا، حضرت علی المرتضیٰ کا نہیں. کس لیے؟ دشمن ہے ان کے؟ نہیں جی، ہم اپنا خلفاء سمجھتے. بھائی اگر خلیفہ سمجھتے ہو، جیسے ان کا نہیں مناتے، بغیر حکم کے اپنے پیغمبر کا بھی منانے کی اجازت تمہیں شریعت نہیں دیتی. وقت تھوڑا ہے، آخری مسئلہ کہ کرسمس ڈے تے سب تو بڑی پریشانی ساڈے لوگاں نوں ہوندی ہے، یار کرسمس ڈے تے میری کرسمس کوئی انج دے لفظ مبارکبادی واسطے پیش کر دینے. تے ساڈے مسلمانوں نوں بڑی فکر ہوندی ہے یا عیسائی بھائی ہیں ان کو ہم مبارکباد دیں گے، اور مبارک دینا جاندہ کی ہے. بھائی جب آپ مبارک دے رہے ہیں نا، آپ سپورٹ کر رہے ہیں ان کے عقیدے کو، اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور اللہ نے اس عقیدے کو کیا بتایا؟ یہ کفری عقیدہ ہے. جب آپ نے کہا مبارک ہو جناب اللہ کے بیٹے پیدا ہو گئے، نعوذ باللہ، تو آپ نے بھی ان کے گناہ کے اندر برابر کی شرکت کر لی. آپ کہہ دیں بھائی وہ تمہارا مذہبی کے تہوار ہے، وہ آپ منائیں نہ منائیں تمہارا معاملہ ہے، لیکن ہم مبارکباد نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارے مطابق وہ جو آپ کا عقیدہ ہے وہ کفر ہے. جب کفر کا التزام جو مجھ سے ارتکاب ہو جائے گا، میں اللہ کے ہاں مجرم ٹھہروں گا. اس واسطے کوئی پریشانی نہیں لینی، کسی دی چراغاں دے اندر شامل ہونے دی لوڑ کوئی نہیں، مبارکبادی دین دی لوڑ کوئی نہیں. انہاں دے جناب بڑیاں بڑیاں محفلاں ہوندیاں نے، انہاں دے اندر جان دی، انہاں دی محفل میلاد ہوندیاں نے، انہاں دے اندر بھی جان دی لوڑ کوئی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سانو یہ حکم نہیں دیتا. اللہ پاک کو دعا ہے رب العالمین سانو سب نو قرآن و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.